صبح سے لے کے اب تک مولا کی عزا کو مناتے چلے آ رہے ہیں. اور عزیزوں، آج آپ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو مولا عباس کا پرسہ دیا. عزیزوں، مولا عباس کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بالا ہے. تمنا علی و فاطمہ کا نام عباس ہے. عزیزوں، مولا عباس کے سلسلے میں ایک دو باتیں ہیں اور اس کے بعد آپ کی رحمت کو تمام کروں گا. عزیزوں، ایک مرتبہ بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مولا متقیان کی خدمت میں عرض کرتی ہیں اور کہتی ہیں علی کہ دیکھو، میں پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں، یہ جو ہم نے پیرہن بنایا ہے، میں ایک ایسے بچی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ جو میرے حسین کی نصرت کر سکے، میرے حسین کی مدد کر سکے. تو عزیزوں، بی بی نے کہا میں اس لیے دعا کرتی ہوں کیونکہ ہمارے بابا نے ہمیں بتایا تھا اے فاطمہ کہ دیکھو، تمہارا لال حسین جب شہید کیا جائے گا تو اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے اور نہ ہی حسن ہوں گے. تو میں اس وقت سے دعا کرتی ہوں کہ بار الہا مجھے ایک ایسا فرزند ایسا عنایت فرما کہ جو میرے حسین کی مدد کرے. اور اس کے بعد میں بی بی نے کہا علی، میرے بعد، میری شہادت کے بعد ایک شجاع خاندان سے شادی کرنا، اور جب تم کو خدا بند عالم فرزند عطا کرے تو اس کا نام عباس رکھنا، اور اسے یہ میرا لباس جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے سلا ہے، یہ عباس کو پہنا دینا. اور اس کے بعد کہنا ہے عباس، حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے، حسین کی نصرت کرنا ہے. اب عزیزوں، بی بی دو عالم جب اس دنیا سے گئی، ایک عرصے کے بعد مولا متقیان نے اپنے بھائی عقیل سے کہا اے عقیل میرے بھائی، ایک ایسے شجاع خاندان میں رشتہ تلاش
جسے ایک شجاع فرزند پروردگار عالم عنایت فرمائے۔ تو اب عزیزوں مختصر کر کے سرسری نگاہ سے گزرتا ہوں۔ جناب حزام ابن خالد کہ جو جناب ام البنین کے والد ہیں، جناب عقیل مولا علی کا رشتہ لے کر گئے۔ جیسے انہوں نے یہ سنا کہ مولا علی کا رشتہ ہے، فوراً شکر کا سجدہ کیا۔ اب عزیزوں مولا علی کا عقد جناب فاطمہ کرابیہ سے کر دیا گیا۔ اور عزیزوں ام البنین یہ نام نہیں، یہ لقب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا بند عالم نے فاطمہ کرابیہ کو کئی فرزند عنایت فرمائے تھے، تو جس کی وجہ سے آپ کا نام ام البنین پڑ گیا، یعنی تمام بچوں کی ماں۔ اب عزیزوں جب مولا عباس کی ولادت ہوئی ہے تو کچھ خصوصیات، کچھ شباہتیں امیر المومنین سے ملتی جلتی تھی۔ عزیزوں جب مولا عباس دنیا میں تشریف لائے تو مولا کی آنکھیں بند تھیں۔ روایتوں کے مطابق چند روز مولا نے آنکھیں نہیں کھولی تو بی بی ام البنین گھبرا گئی، پریشان ہوئی۔ لیکن عزیزوں اس سے پہلے مکے میں جب مولا متقیان خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی تھی تو بالکل اسی طریقے سے مولا علی بھی اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا تھا، جب تک جن کی نصرت کے لیے آئے تھے خود رسول خدا 3 دن کے بعد جب خانہ کعبہ میں آئے ہیں اور اپنے ہاتھوں پہ مولا کو لیا ہے تو پھر مولا نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور رسول اللہ کی زیارت کی۔ عزیزوں مکے میں مولا کی ماں کا نام بھی فاطمہ بنت اسد تھا اور مولا عباس کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اور دوسرے لحاظ سے عزیزوں مکے میں مولا کے بعد ابو طالب ہے اور مدینے میں مولا عباس کے والد ابن ابی طالب ہے۔ تو اب عزیزوں جس طریقے سے جب مولا علی دنیا میں آئے تو 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، جب رسول کی آغوش میں گئے تبھی آنکھیں کھولی، اسی طریقے سے عزیزوں اب مولا عباس میں آنکھیں نہیں کھولی۔ یعنی گویا یوں کہہ لیا جائے جب تک وقت کا محمد نہیں آ گیا، ان کے ہاتھوں میں نہیں پہنچے، اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی۔ اب جیسے ہی عزیزوں ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، دنیا میں آیا ہے، لہٰذا ابھی کچھ گھنٹے ہوئے آنکھیں نہیں کھولی۔ عزیزوں اسی لیے شاید وہ بچہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو ہم ایسے ویسے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں جب تک میرا وقت کا محمد نہیں آئے گا جس کی نصرت کے لیے میں بھیجا گیا ہوں تب تک میں بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولوں گا۔ اور جیسے ہی امام حسین تشریف لائے تو مولا کی آغوش میں آنے کے بعد فوراً سب سے پہلے مولا عباس نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور مولا کی زیارت کی۔ تو اب عزیزوں کیونکہ بی بی کی تمنا تھی کہ پروردگار ایک ایسا فرزند عنایت فرمائے جو شجاع ہو، اور عزیزوں مولا بہت ہی بہادر تھے، بہت ہی شجاع تھے۔ جب دنیا میں آئے تو ام البنین پرورش کرنے لگی، دن گزرتے گئے۔ عزیزوں ایک روایت ذہن میں آئی ہے کہ جو ہمارے والد جب بچپنے میں ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا تو انہوں نے بیان کی تھی، بس مولا کی ایک شجاعت کی روایت بیان کی تھی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کتنے بہادر تھے، کتنے دلیر تھے، کتنے شجاع تھے۔ عزیزوں مولا عباس دنیا میں آئے اور بی بی ام البنین اب ان کی پرورش کر رہی ہیں، ان کی تربیت کر رہی ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، جب تھوڑے بزرگ ہوئے مولا عباس تو جناب ام البنین آتی ہیں اور کہتے ہیں میرے سید و سردار میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی شجاعت کا امتحان لیں تاکہ مجھے یہ معلوم ہو سکے کہ میرا لال عباس اب میرے حسین کی مدد کرنے کے لائق ہو گیا ہے۔ تو عزیزوں دن گزرتے رہے۔ ایک مرتبہ مولا علی باغ میں باغبانی کر رہے تھے، کچھ دیر کے بعد وہاں پر مولا عباس تشریف لے گئے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، جیسے ہی مولا عباس گئے تو مولا علی نے کہا ہے بیٹا عباس
مجھے کام آن پڑا ہے، میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، یہ میری ذوالفقار لو اور یہ میری سواری لو۔ اور اس کے بعد اس سواری پہ مولا عباس کو مولا علی نے سوار کر دیا، اور اس کے بعد میں کہا دیکھو بیٹا عباس، اس باغ کے اندر کوئی آنے نہ پائے۔ اب عزیزوں یہ کہنے کے بعد مولا علی واپس آ گئے۔ اب مولا عباس کو کہ بابا کا حکم ہے، لہذا باغبانی کرنے لگے، چاروں طرف باغ کے گھوم رہے ہیں کہ کوئی باغ میں داخل نہ ہونے پائے۔ اب عزیزوں جیسے ہی کچھ دیر گزری تھی کہ مولا عباس نے دیکھا کہ ایک عرب آ رہا ہے، گھوڑ سوار چلا آ رہا ہے۔ مولا عباس نے اسے روکا، تو جیسے ہی مولا عباس نے اسے روکا، لیکن وہ رک نہیں رہا تھا سوار، باغ کے نزدیک آیا۔ اب مولا عباس نے اپنی تلوار نکالی، ادھر سے اس شخص نے بھی تلوار نکالی۔ اب دونوں میں جنگ ہوتی رہی۔ عزیزوں بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کئی دنوں تک جنگ ہوتی رہی، اور بعض میں کچھ گھنٹوں تک جنگ ہوتی رہی۔ بالآخر یہ ہے کہ دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ جب کچھ دیر گزر گئی عزیزوں، مولا عباس نہ اس کے اوپر حاوی ہو پائے، اب وہ شخص بھی مولا عباس کے اوپر نہ حاوی ہو سکا۔ تو عزیزوں کچھ دیر کے بعد وہ شخص، وہ سوار واپس چلا گیا۔ اور جب وہ واپس چلا جاتا ہے، پھر سے دوبارہ مولا عباس اب باغ کے چاروں طرف گھومنے لگے، طواف کرنے لگے کہ کوئی آ نہ سکے۔ کچھ دیر کے بعد اب مولا علی تشریف لائے۔ جیسے ہی دوبارہ مولا علی تشریف لائے ہیں نا عزیزوں، تو اس کے بعد میں کہا بیٹا کوئی مشکل تو نہیں ہوئی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ تو کہا بابا کوئی مشکل نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن بابا ایک میرے ذہن میں بات کھٹک رہی ہے۔ کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا بابا ابھی کچھ دیر پہلے ایک سوار آیا تھا، اس سے اور مجھ سے جنگ شروع ہو گئی، لیکن افسوس اس بات کا ہے میں اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکا۔ جیسے ہی مولا عباس نے یہ جملے ادا کیے، مولا علی مسکرائے، مسکرانے کے بعد ایک جملہ ادا کیا، بیٹا تم اس کے اوپر کیسے حاوی ہو سکتے تھے، وہ تو فاتح خیبر ہے۔ تو عزیزوں یہ مولا عباس کی شجاعت تھی کہ فاتح خیبر کے سامنے آئے اور اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ تو کسی شاعر نے کہا مجھے کہ آخری دم تک نہ تشنگی فرات، یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا۔ اور یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی یزید کی فوجیں، ہمیں حسین کا عباس مار ڈالے گا۔ تو یہ عزیزوں مولا عباس کی شجاعت تھی، اور اس کا مظاہرہ اگر آپ کو دیکھنا ہے، نمونہ دیکھنا ہے، تو آئیے جنگ صفین میں مولا عباس کا نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عزیزوں پوری تو نہیں بیان کرنا، بس مختصر یہ کہ عزیزوں جب مولا عباس کو مولا علی نے بھیجا تھا تو لوگ چاروں طرف سے فرار اختیار کر رہے تھے اور یہی جملہ کہہ رہے تھے علی نے دھوکے سے حملہ کر لیا۔ چاروں طرف میدان میں صرف علی علی گونج رہا تھا کہ بھاگو علی آ گئے ہیں، بھاگو علی آ گئے ہیں۔ جب مولا نے یہ سنا تو عزیزوں فوراً دوسرے گھوڑے پہ مولا سوار ہو کے مولا عباس کے پاس آتے ہیں اور اپنی نقاب کو ہٹا کے کہتے ہیں اے لوگ تم گمان کر رہے ہو یہ علی تو نہیں لیکن ثانی علی ہے، ایک شراب ہے دے عزیزوں مولا عباس کی شجاعت بہت دلیر اور بہادر تھے، ان کو ہر ایک نہیں ذکر کر سکتا نہ بیان کر سکتا ہے۔ عزیزوں شجاعت کے معنی کیا ہے؟ صرف یہ کیا تلوار ہاتھ میں پائی اور گردنیں اڑانا شروع کر دی؟ نہیں عزیزوں، شجاع اسے نہیں کہتے ہیں، شجاع اسے کہتے ہیں جو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لے۔ عزیزوں کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی امام حسن مجتبی کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی، مولا عباس نے تلوار کے اوپر ہاتھ رکھا، فوراً امام حسین نے کہا بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی، تلوار پہ ہاتھ گیا اور وہیں پر رک گیا۔ عزیزوں اسے شجاع کہتے ہیں، اسے دلیر کہتے ہیں۔ اور جیسے ولید کے دربار میں پہنچے، مولا عباس داخل ہوئے، تلوار نکالی، چاہتے تھے کہ مروان کا سر قلم کر دیں، تو فوراً مولا عباس سے یہی کہا امام حسین بھیا ابھی کربلا نہیں آئی۔ یہ دوسرا مقام تھا عزیزوں،
کہ جہاں پہ مولا عباس نے اپنے صبر کے جوہر کو دکھایا، اپنی شجاعت کو دکھایا۔ اب عزیزوں تیسرا مقام وہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے لجام فرض میں حر نے ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈالنے جیسے ہاتھ ڈالا تھا فوراً مولا عباس آگے بڑھے، فوراً یہی جملہ دوبارہ عرض کیا، بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی۔ اور عزیزوں چوتھا مقام کیا تھا؟ چوتھا مقام وہ تھا کہ جب عزیزوں 4 محرم کو ظالم یہ چاہتے تھے کہ مولا عباس نے جو اپنے ہاتھوں سے خیمے کو لگایا تھا اسے ہٹایا جائے، تو مولا عباس نے خط کھینچ دیا تھا اور کہا تھا کسی میں مجال ہو تو اس خط کو پار کر کے دکھائے۔ عزیزوں وہاں پہ مولا حسین تو نہیں بولے، لیکن مولا حسین جناب زینب کے ذریعے سے بولے۔ جیسے جناب زینب نے اپنا پیغام پہنچایا تو جس تلوار کو نکالے ہوئے تھے اب وہ تلوار نیام میں آ گئی، اور عزیزوں مولا عباس نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا صبر کے ذریعے سے۔ اصل میں عزیزوں اسی کو تو شجاعت کہتے ہیں۔ اور عزیزوں مولا کی پیروی کرتے ہوئے اپنی جان کو مولا کے اوپر نچھاور کر دیا۔ ارباب اعزاء خدا کو غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جب مولا عباس آخری رخصت کے لیے آئے ہیں کہا آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ المختصر یہ کہ جب مولا عباس کو اجازت ملی اب جناب زینب سے رخصت کے لیے آتے ہیں تو جناب زینب نے تمام بیویوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں بیویوں ہم نے تم سے مدینے میں ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے رضا کی ضمانت لیتی ہوں، لیکن میں اب اس وعدے کو اپنے وعدے کو واپس لیتی ہوں، اس لیے کہ جس کے بدولت میں نے وعدہ کیا تھا اب وہ عباس ہمارے درمیان سے جا رہا ہے۔ ارباب اعزاء اس کے بعد جناب زینب مولا عباس کی طرف مخاطب ہو کے کہتی ہیں اے بھیا عباس جب میں کوفے میں پہلی بار آئی تھی تو بابا کے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی، میرے بازو سے ردا ہٹ گئی، مولا علی رونے لگے۔ کہ جب بابا رونے لگے گریا کا سبب پوچھا، کہا بابا رو کیوں رہے ہیں؟ تو بابا نے بیان کیا اے بیٹی جس شہر میں تو آج شہزادی بن کر آئی کوئی ایک ایسا وقت آئے گا اسی شہر میں تو قیدی بن کر آئے گی، تیرے انہی بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، تیرے اسی سر پہ ردا نہیں ہوگی۔ ارباب اعزاء کیونکہ بابا نے کہا تھا اس لیے مجھے یقین تھا بھیا عباس، لیکن ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی کہ جس کا عباس جیسا شیر دلیر بھائی ہو اب اس کی بہن کیسے بے ردا ہو سکتی؟ بھیا اب مجھے یقین ہو گیا میرے بازو میں رسن بھی باندھی جائے گی، میرے سر سے ردائیں بھی چھینی جائیں گی، ارے میرے پشت پہ درے بھی لگائے جائیں گے۔ ارباب اعزاء ادھر مولا عباس فرات کی طرف بڑھے، جاتے ہیں جیسے دریا پہ پہنچے مشک میں پانی کو لیا، اب چاہتے ہیں مشک کو کسی نہ کسی طریقے سے خیمے میں پہنچا دیں۔ ارباب اعزاء ادھر سے کسی ظالم نے وار کیا، مولا عباس کا ایک بازو قلم ہوا، دوسری جانب مولا نے علم کو تھاما، اب کسی ظالم نے ایک اور وار کیا، مولا کا وہ بھی بازو قلم ہو گیا۔ ارباب اعزاء اب مولا عباس نے مشق کو اپنے دانتوں میں لیا، اب تیزی سے گھوڑے کی رفتار کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت سے عزیزوں یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ لیکن عزیزوں مولا عباس کی آس اس وقت ٹوٹ گئی جب ایک ظالم نے تیر شہشوبہ سے مشق سکینہ کی طرف نشانہ لیا اور اس کی طرف تیر چلایا، مشق کو چھیدا، عباس کی تمنا پانی کے ساتھ بہ گئی۔ روایتوں کے جملے ہیں عزیزوں جو ابھی گھوڑا خیمے کی جانب تھا اب وہ ترائی کی طرف موڑا۔ عزیزوں مولا کی ایک آنکھ میں تیر لگا تھا، بڑا تکلیف دے رہا تھا، مولا جیسے ہی جھکے اپنے زانوں سے دبا کے اس تیر کو نکالنا چاہتے تھے، ایک ظالم نے مولا کے سر پہ برز لگایا، مولا زین سے زمین پر آئے۔ عزیزوں ابھی تک جو بھی شہید آیا وہ ہاتھوں کے بل زمین پر آیا، لیکن میرا آقا جب آخری وقت زمین پر آیا اس کے بازو تو نہیں تھے لیکن سر کے بل آیا۔ کہا آقا آپ پہ میرا آخری سلام، جیسے ہی صدا کو سننا تھا مولا حسین
سوائے مظلوم کربلا کے ارباب اعضاء اب امام حسین جاتے ہیں، ایک شانے کو اٹھایا، کہتے ہائے یہ میرے عباس کا بازو ہے، اس کے بعد کچھ اور آگے بڑھے، کہتے ہائے یہ میرے عباس کا دوسرا بازو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے ارباب اعضاء۔ اب مولا حسین جیسے ہی عباس کے سرانے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی عباس کوئی وصیت ہے تو بیان کرو۔ مولا عباس نے کہا آقا میرے بدن کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں پانی نہیں پہنچا سکا۔ اس کے بعد میں کہا آقا ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری آنکھ میں خون ہے، آقا جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے ہم نے آپ کی زیارت کی، اب جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں میرے ہاتھ تو نہیں ورنہ آپ کو زحمت نہ دیتا۔ مولا میری آنکھ سے خون کو صاف کر دے۔ اب عزیزو مولا نے آبا کے دامن کو اٹھایا، مولا عباس کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا، مولا نے حسین کی زیارت کی۔ اب مولا عباس سے حسین مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے بھیا عباس تم نے تو اپنی وصیت کو پورا کر لیا، ارے میری ایک تمنا ہے اس کو پورا کر دو۔ ارباب اعضاء امام حسین نے کہا اے بھیا عباس ارے مجھے ساری زندگی آقا کہہ کے بلایا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دو۔ عزیزو روایتوں کے جملے مولا عباس نے کہا آقا میں مجبور ہوں، اماں نے ہمیں قسم دی تھی اے عباس حسین کو آقا کہنا بھیا نہ کہنا ورنہ میں دودھ کو نہ بخشوں گی۔ ارباب اعضاء جیسے مولا عباس نے یہ کہا ایک سرہانے سے ندا آئی اے بیٹا عباس تجھے زہرا قسم دیتی ہے حسین کو بھیا کہے، جیسے یہ صدا سننا تھا مولا عباس نے کہا اے بھیا عباس اے بھیا حسین۔ اب عزیزو مولا عباس کے بدن سے روح پرواز کر گئی۔ اب مولا حسین جیسے علم کو لے کے آگے بڑھے، جناب سکینہ تمام بچوں کے لیے ہوئے کھڑی تھی، تمام بچوں کو آواز دیتی ہے اے بچوں میرے قریب آ جاؤ، اس لیے کہ اب میرے چچا عباس پانی لے کے آ رہے۔ جیسے ہی مولا حسین کو نزدیک دیکھا ایک کوہرام برپا ہو گیا، علم تو آیا لیکن علمدار نہ آیا۔ وَسَلَامٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بار الہا تجھے بحق محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ بار الہا تجھے بحق محمد وآل محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار محب اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ بار الہا تجھے بحق محمد وآل محمد کا واسطہ ہم تمامی افراد کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما اور برے کاموں سے محفوظ فرما۔ بار الہا تجھے بحق محمد وآل محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار محب اہل بیت ہیں وہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، بحق عابد بیمار کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ وعاجلہ عنایت فرما۔ بار الہا تجھے بحق محمد وآل محمد کا واسطہ خون منتقم حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما اور ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ماتم حسین۔